عزیزان سی احتشام کسی صحابی کا ذکر ہوئے، کسی ولی اللہ کا ذکر ہوئے، کسی اللہ والے کا ذکر ہوئے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسی یہ اللہ کے پیارے اللہ کی بارگاہ چ مقبول ہوئے، کامیاب ہوئے، تو کامیاب لوگوں کی زندگی اسی پڑھیں گے، سیکھیں گے، دیکھیں گے، اس کے اتو اسی اپنی کامیابی کا پہلو تلاش کریں، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ چ کیویں مقبول ہو گئے، اللہ کی بارگاہ چ کامیاب کیویں ہو گئے، اسی بھی انہوں نے نقشے قدم تے چل کے اسی بھی کامیاب ہو گئے۔ اور پھر کسی اللہ کے پیارے کا ذکر کرنا، باقاعدہ سے 5 وقت نماز کے اندر بھی ذکر کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مالک سانو سیدھے رستے تے چلا، صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگاں دا راستہ مالک جنہاں دے اوتے تو انعام کیتا، تے اولیاء اللہ بھی انعام یافتہ لوگ نے۔ 5 وقت اسی نماز دے اندر کہندے ہیں کہ مالک سانو اولیاء دے رستے تے چلا، اج انہاں اولیاء دے وچوں ایک ولی کامل دا سی ذکر خیر کرنا ہے، اللہ کریم سانو انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا۔ سب تو پہلا آپ دی ولادت باسعادت 537 ہجری سیستان دے علاقہ سنجر دے اندر آپ دی ولادت ہوئی۔ آپ دا نامی اسم گرامی حسن، آپ دا سلسلہ نسب ایک آپ حسنی حسینی سید نجیب الطرفین نے، ماں کی طرفوں بھی سید، باپ کی طرفوں بھی، یعنی امام حسن اور امام حسین دے نال جا کے آپ کا شجرہ ملتا ہے، اور آپ کے والدین کریمین نہایت ہی نیک متقی افراد ہیں، کدی کسی نو کوئی تکلیف نہیں دیتی، کسی نال کدی ماڑی نہیں کیتی، اور اس علاقے دے اندر سنجر علاقے دے اندر بڑا آپ کا ایک نام سی کہ اگر کسی نے نیک خاندان دیکھنا ہوئے، شریف خاندان دیکھنا ہوئے تو سید غیاث الدین دا دیکھ لیں۔ آپ کے والد گرامی انہاں دا نام ہے سید غیاث الدین، کہ انہاں دا خاندان، انہاں دا گھرانہ، اس سیدہ دا گھرانہ بڑا یارا گھرانہ ہے، والدہ بھی نہایت متقی، باپ بھی نہایت نیک اور متقی، اور 537 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، جس وقت آپ کی عمر شریف ہوئی 15 سال۔ 15 سال آپ کی عمر ہوئی ہے تے والد گرامی دا سایہ سر تو اٹھ گیا، آپ کے والد گرامی انہاں دا ہو گیا وصال۔ جس وقت انہاں دا وصال ہو گیا، ہن ساری ذمہ داری حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ آپ دیتے آ رہے۔ والد گرامی کی وراثت وچوں ایک باغ آپ نو ورثے دے اندر ملیا، اور ایک ون چکی بھی ملی، یہ باغ ملیا تے آپ ان باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، راکھی کرتے ہیں، مختلف طرح کے اس کے اندر پھل لگے ہوئے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، راکھی کرتے ہیں، کدی پانی دیتے ہیں، اس کو گھر کا گزر بسر ہو رہا ہے۔ ایک دن آپ اپنے باغ کے اندر بیٹھے نے، اچانک باغ کے اندر ایک اللہ کے ولی، ایک مجذوب بزرگ سید ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ تشریف لے کے 15 سال کی آپ کی عمر ہے، آپ نے جس وقت دیکھا کہ اللہ کے ولی آ گئے، بزرگ آ گئے، آپ باغ کے اندر تشریف فرما سن، آپ فوراً اٹھے، انہوں ولیوں کے استقبال واسطے اگے ودے، وج کے دونوں ہاتھوں نال مصافحہ کر کے مصافحہ کیتا، نال ہاتھ بھی چوم لے ولیوں، اور ادب والی جگہ تے جگہ صاف کر کے بٹھا کے عرض کی کہ حضور اتنے بیٹھو، میں تواڈے لئی کچھ کھان واسطے لے کے آواں۔ آپ باغ کے اندر گئے، سونا جہا انگوراں دا گچھا دیکھیا، انگوراں دا گچھا لیا کے آپ دی بارگاہ وچ پیش کیتا۔ اے سید ابراہیم قندوزی علیہ الرحمہ جس وقت انگوراں دا گچھا لیا، انگور کھاتے، آپ اللہ دے ولی سی، اللہ دے ولی خوش ہو گئے، دل دے وچوں دعا نکلی، آپ منہ دے اندر ایک تل دا دانہ لیا، تل آپ نے چبا کے آپ نے فرمایا اے حسن اس دانے کو اپنے منہ دے اندر ڈال لا۔ آپ فرماتے ہیں میں وہ دانہ جڑا اللہ کے ولیاں دے منہ دے نال لگا سی، فرماتے میں اپنے منہ دے اندر جس وقت رکھیا، فرماتے پہلا میں دنیا دار سی، پہلا میرے دل کے اندر دنیا دی محبت سی، ایک ولی اللہ دے منہ دے نال لگا ہویا دل جس وقت فرماتے میرے حلق تو تھلے گیا، میرے دل دی دنیا بدل گئی، میرے دل چ علم دین دا جذبہ آ گیا۔ میں کیا حسن تینوں اس واسطے تے پیدا نہیں کیتا گیا تو دنیا داری کماوے، تینوں تے دین دی خدمت واسطے پیدا کیتا گیا۔ فرماتے میں فوراً ارادہ کیتا کہ میں بس پڑھنا تے دین پڑھنا، فرماتے میں اپنا باغ بیچ چھڈیا، سارا جو کسی مال و دولت سب
ویچ چھڑیا، فرماتے میں خود علم دین حاصل کرنے واسطے نکل گیا، بخارا اور سمرقند دا سفر اختیار کیتا، بخارا کے اندر گئے، سمرقند کے اندر گئے، علم دین حاصل کیتا، قرآن دی تعلیم لئی، حدیث دا علم لیا، قرآن پڑھیا، حدیث پڑھیا، مکمل درس نظامی کیتی۔ غور کرو ایسے ولی اللہ مکمل پڑھے لکھے سن، ساڑھے پچھلے بزرگ جننے ہسٹری انہوں نے پڑھ کے دیکھ لو، پہلا عالم دین نے، حافظ قرآن نے، عالم دین نے، پھر اس کو بعد انہوں نے تصوف والا راستہ اختیار کیا، مکمل علم پڑھیا۔ فرماتے جس وقت میں حضور دا مکمل علم پڑھ لیا، میں عالم دین بن گیا، لیکن فرماتے میں ظاہری علوم تو تے پر ہو گیا، لیکن باطنی علوم دی ہلے میں تلاش سی کہ میں باطنی علوم بھی حاصل کرا۔ جڑے سلطان باہو علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قلبی، روحی، سری، خفی، اقفا، نفسی، قالبی، فرماتے جڑے بندے دے دل دے اندر مقام نے، جڑے کسے ولی کامل دی نگاہ دے نال دل چلدا ہے، فرماتے میں ولی کامل دی تلاش دے اندر ہوں سی کہ ظاہری علوم تے پڑھ لے اور باطنی علوم بھی پڑھنے لگے۔ فرماتے میں تلاش دے اندر سفر پھر اختیار کیتا، سفر شروع کیتا، کسی ولی اللہ دی تلاش کا۔ فرماتے میں جاندیاں جاندیاں ہارون دے علاقے دے اندر، ایران دا ایک علاقہ ہے ہارون، فرماتے میں اس علاقے دے اندر گیا تو میں خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ آپ کا شورا سنیا کہ آپ بڑے کامل اللہ دے ولی نے، بڑی آپ کا مقام ہے، بڑا آپ کا شان ہے۔ فرماتے میں شورا سنیا، میں آپ کی خدمت دے اندر گیا، جس وقت میں آپ کا مقام، آپ کی شان دیکھی تو میں آپ کے حضور تے بیعت ہو گیا، میں مرید ہو گیا۔ فرماتے امت تصوف دے اسباب طے کرنے شروع کر گئے۔ فرماتے اتنی خدمت کی تھی، کتابوں کے اندر لکھا ہے پیر کی اتنی خدمت کی تھی، آپ نے جس جگہ بھی جانا ہے خواجہ معین الدین چشتی نال جانا، آپ کا سامان خواجہ معین الدین چشتی چوک کے کھڑنا، سر دے اوتے چوک کے کھڑنا، ہاتھ میں موقع تے خواجہ معین الدین چشتی نال۔ اور ایک دن آپ نے راضی ہو کے آکھیا معین الدین چشتی ساڈا مرید ایسا ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اسی معین الدین تو راضی ہیں، یہ اللہ کا محبوب ہے، اسی معین الدین تو راضی ہیں۔ فرمایا سانو اپنے مرید معین الدین دے اوتے فخر ہے کہ ساڈے مریداں دے اندر معین الدین ہے۔ یہ آپ دے پیر کہہ رہے ہیں کہ سانو اپنے مرید دے اوتے فخر ہے۔ اور آپ دے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ آپ ایک دفعہ حج کرن واسطے گئے تو مزاب رحمت دے تھلے کھڑے ہو کے دعا کی کر رہے ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں کہ مالک میرا مرید معین الدین نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ جس وقت دعا کر رہے ہیں حافظ یابی دے وچوں آواز آئی، اے عثمان ہارونی اسی تیرے مرید معین الدین چشتی نو قبول فرما لیا، اسی قبول فرما لیا اپنی بارگاہ دے اندر۔ جس وقت آپ حج کرن واسطے گئے، واپس آئے، آپ نے خرقہ خلافت آپ کو عطا کیتا، باطنی علوم دے نال بھی منور کیتا، آپ نے اجازت دے چھڑی بیٹا کہ دین دا کام کر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں سب تو پہلی حاضری میں روزہ رسول تے دیتی، میں حضور علیہ السلام دے روزہ اقدس دے اوتے حاضر ہویا، بھی واقعہ بڑا پیارا سنن والا۔ فرماتے میں سفر کرتا کرتا حضور دے روزے تے حاضر ہو گیا، جس وقت میں حضور دے روزے تے حاضر ہویا تو میں ہاتھ بن کے حضور دی بارگاہ سلام عرض کیتا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ فرماتے جس وقت میں حضور دے روزے تے گیا، حضور دے روزے تے جا کے میں سلام عرض کیتا، فرماتے گنبد خضرا وچوں آواز آئی، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ حضور دے روزے دے وچوں آواز آئی، اے قطب المشائخ تیرے اوتے بھی سلام ہوئے۔ فرماتے میں حضور دے روزے دے اوتے حاضری دیتی، حضور علیہ السلام دے روزے دے اوتے جس وقت بیٹھا، فرماتے میرے باطن دیا ساری نگاہاں کھل گیاں، حضور دے روزے دے وچوں آواز آئی، مینوں حکم ہویا، حضور دا دیدار ہویا، مینوں حکم ہویا، اے معین الدین جا ہندوستان دے اندر چلا جا، اساں تینوں ہندوستان دی بادشاہ عطا کر، اساں تینوں ہندوستان دا بادشاہ بنا دیتا ہے، ہندوستان دے علاقے اجمیر دے اندر جا کے اے معین الدین دین دا کام کر، اساں تینوں معین الدین بنا چھڈیا ہے، دین دا مددگار بنا چھڈیا ہے۔ آپ فرماتے میں حضور دے روزے تے واپس آیا، حضور دی بارگاہ چ مہر لگ کے ہن رہ کی گیا، کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ جدوں حضور فرمایا اسی تینوں معین الدین بنا چھڈے، جا ہندوستان دا بادشاہ تو ہے، ہندوستان دی ولایت اساں تینوں عطا کر چھڈی۔ فرماتے میں اوتھوں نکلیا، سفر کرتا کرتا اولیاء اسلام دے کولوں ہوندا آیا،
فرماتے بغداد شریف آیا حضور غوث پاک علیہ الرحمہ آپ بھی حیات سن. میں آپ دی خدمت دے اندر کچھ عرصہ رہا, آپ دی خدمت بھی کی تھی, آپ دے کولوں بھی فیض لیا. فرماتے پھر میرا گزر ہوندا کئی اولیاء دے مزارات دے اوتے بھی گیا. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ آپ دے مزار دے اوتے گیا. پھر فرماتے میں اولیاء اسلام دے مزارات تو ہوندیاں میری باری آ گئی, راستے دے اندر آگے داتا صاحب علیہ الرحمہ آپ دے مزار دے اوتے. فرماتے جس وقت میں داتا صاحب دے مزار دے اوتے آیا, کیونکہ حضور نے بھی سارا کچھ عطا فرما چھڑیا سی, آپ دے مرشد نے بھی عطا فرما چھڑیا سی, ظاہری علوم بھی پورے سی, باطنی علوم بھی پورے سی. فرماتے میں داتا صاحب دے مزار دے اوتے آگے تے مراقبہ کیتا. تصوف کے اندر مراقبہ بھی ہوتا ہے. فرماتے میں مراقبہ کیتا. جس وقت فرماتے میں مراقبہ کیتا, مراقبے دی حالت دے اندر فرماتے میری ملاقات ہوئی داتا صاحب دے نال. میری ملاقات داتا صاحب دے نال ہوئی. فرماتے داتا صاحب دے نال ساڈی گل بات ہوئی, اساں ملاقات کیتی داتا صاحب دے نال. جس وقت فرماتے ملاقات کیتی تے میں داتا صاحب دی شان ویکھی. شان داتا صاحب دی ویکھ کے تے آپ نے پھر شعر لکھیا, گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, نا کسارا پیر کامل کاملانہ رہنما. اوتھے پھر آپ نے شعر لکھیا کہ داتا گنج بخش کی جان دیو, سارے عالم نو فیض تقسیم کر رہے ہیں داتا صاحب, اور ناقصہ دے نہیں پیر کامل ہے. اور فرماتے جڑا کامل پیر ہے نا او دے لئی بھی اگر رہنما دیکھنا ہوئے تو دا نام داتا صاحب ہے. اور داتا صاحب بھی کوئی عام ہستی نہیں. داتا صاحب وہ بزرگ نے صدری ایک گل چلتی آ رہی ہے کہ حضور غوث پاک علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی ظاہری حیات کے اندر داتا صاحب نو پاندا تو میں اور کسے پیر دا مرید نہ ہوندا, میں لاہور والے داتا صاحب دا مرید ہوندا. سبحان اللہ. امام الاولیاء حضور غوث اعظم جنہاں دی ہر مہینے اسی 11ویں منانے آپ فرماندے اگر میں اپنی ظاہری حیات کے اندر داتا صاحب نو پاندا تو میں کسے پیر دا مرید نہ ہوندا, میں مرید ہوندا تے داتا صاحب دا مرید ہوندا. یہ داتا صاحب دی ہستی. فرماتے داتا صاحب ہی مینوں فیض عطا فرمایا. فرماتے سفر کرتے کیونکہ ہندوستان جانا سی. فرماتے راستے دے اندر سبزوار دے علاقے دے اندر بھی میرا گزر ہویا. جس وقت فرماتے میرا گزر ہویا تے میں تھوڑی دیر واسطے اوتھے قیام کیتا ایک باغ دے اندر. فرماتے جس وقت میں باغ دے اندر داخل ہویا تے مینوں کچھ دوستاں نے آکھیا کہ حضور اس باغ دا جڑا حاکم ہے نا مالک ہے وہ بڑا ظالم ہے, تسی باغ دے اندر قیام نہ کرو, کسی اور جگہ چلے جاؤ, آئے گا تو تہاڈے نال برے طریقے نال پیش آئے گا, تہاڈے نال بدتمیزی کرے گا, لہذا تسی چلے جاؤ. آپ نے فرمایا کہ نہیں میرا اللہ نے مہمان, میں ایتھے ہی رہاں. آپ باغ دے اندر آئے نے, اوتھے قیام فرمایا آپ نے. تے سبزوار دا حاکم جس دا باغ سی آ باغ دے اندر جس وقت آیا تے باغ دے اندر آپ نو دیکھ کے ایک واری تے بولن لگا غصے دے اندر. آپ دی نگاہاں نیچیاں سی, آپ نے اس طرح نگاہ چک کے دیکھا تو فوراً زمین دے اوپر گر گیا. باشکار زمین دے اوپر گر گیا, بے ہوش ہو گیا. انہوں نے جڑے چیلے سی انہوں نے اٹھایا, پانی دے چھٹے مارے. کی ہو گیا سبزوار دے حاکم نوں؟ جس وقت اٹھیا اٹھ کے ہون کی ہے, ہون تے مرید ہو گیا سی. تیریاں تک کے اداماں میں مرید ہو گئی, تیری دید ہو ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی. وہ مرید ہو گیا سی آپ کا. جس وقت آپ کے چہرے تے پھر نگاہ پئی فوراً آپ کے قدموں چ آ کے لگ گیا, آکھن لگا حضور میری بادشاہت ایک سائڈ تے مینوں اپنا مرید بنا لو, مینوں اپنا مرید بنا لو. وہ داتا آپ دے ہاتھ دے اوتے بیٹھ ہو گیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے تھوڑے دن پھر اوتے قیام فرمایا. قیام فرمایا آپ نے اودی روحانیت دی منزلاں طے کرائیاں. آپ نے اس سبزوار دے حاکم نوں خلافت عطا فرما کے پھر آپ نے اوتھوں اگے دا سفر اختیار کیتا. ایک اور کرو اس واقعے دے اوتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ آپ نے نگاہ چکی ہے, نگاہ او دے ال دیکھیا ہے, فوراً نگاہ پئی او گش کھا کے زمین تے گر گیا. یہ کیڑی نگاہ سی؟ او نگاہ ہے جڑے سلطان باہو علیہ الرحمہ فرماندے نے کہ کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگو چھٹے نال نگاہ تے صاف کرے, ساپن مول نہ گدے. او نگاہ آپ نے پائی. جس وقت آپ نے نگاہ پائی فوراً دل کی دنیا بدل گئی اور دل کے اوپر اللہ کے انوارات کی بارش ہوئی, وجد کی حالت آ گئی اور وجد کے اندر کا شکار زمین پہ بارش آ گر گیا. کہ او وجد کی حالت سی, آپ کی نگاہ کے اندر ایک فیض سی. اور پھر جس وقت ہوش کے اندر آیا پھر آپ نے نگاہ کی تھی کہ آپ کی نگاہ کے اندر نور مصطفیٰ سی.
جڑا حضور دے کولوں ملیا. پھر جس وقت نگاہ کیتی پھر قدماں دے اندر آ کے اور ایک غور کرنا کہ اللہ دے ولی انہاں دین دا کام کر جاندے نے, انہاں دے کولوں نگاہ ہوندی ہے. اس سینے دے اندر فیض ہوندا ہے, فیض ملدا حضور دے روزے تو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے اقدس تو یہ فیض ملدا ہے. پھر نگاہ مارتے نے اور نگاہ دے نال لوگاں دی تقدیر بدل دیندے. پھر غور کرنا کہ نگاہ دے نال تقدیر کیویں بدل جاندی ہے. تسی پنڈ دے لوگ سمجھو گے اس چیز نوں. اسی کہتے ہیں کوئی جانور ہوئے, اچھا جانور لے لیے یا مکان پا لیے یا زمین لے لیے, وہ جانور اسی بازار چ کر دیا یا محلے دے اندر لے کے جانے, اسی کہنے ہیں جی اس نوں نظر لگ گئی, بیمار ہو گیا, کی ہویا نظر لگ گئی. یار اس کے اوپر سارے دے اتفاق ہے, ہر بندہ یہ گل کرتا ہے اس نوں نظر لگ گئی بیمار ہو گیا. بڑے بندے دی نظر لگ کے جانور بیمار ہو سکتا ہے, تسی بیمار ہو سکتے ہو. اللہ دے ولی دی نظر نال اے بیمار دل نہیں تندرست ہو سکتا, اے بیمار دل بھی تندرست ہو سکتا ہے. اے نگاہ ہے, جس طرح بری نگاہ دے نال برا اثر ہوندا ہے, اس طرح اچھی نگاہ دے نال دل نوں ہدایت مل جاندی ہے, بندہ شریعت دا پابند ہو جاندا ہے. اے اللہ دے ولیاں دے کول او نگاہ ہوندی ہے جس نگاہ دے بارے آکھیا جاندا ہے کہ نگاہ ولی نے یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ اللہ دے ولیاں دے کول او نگاہ ہوندی ہے. آپ سبزوار دے اتو سفر کر کے پھر آپ جس وقت ہندوستان دے اندر آئے تو ہندوستان دے اندر آ کے آپ نے دین کا کام شروع کیتا. ہندوستان دے اندر آپ نے ابتداء آ کے ایک خیمہ لگایا, تو تھی آپ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, نال آپ کی آنکھاں دے وچوں آنسو جاری ہے, آپ روئی جاندے نہیں. ایک ہندو نوجوان روزانہ قریب دی گزردا ہے تے دیکھ کے کہندا ہے بابے نوں پتہ نہیں کی ہویا, بابا جی روزانہ روئی جاندے نے. ایک دن اگا ود کے پوچھا حضور وجہ کی ہے, میں روزانہ کولوں گزردا تسی روئی جاندے ہو. انہیں آخیا شاید انہوں نے کوئی دکھ ہے, پریشانی ہے جس تو رو رہے. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پیر دی محبت دے اندر رونا, اپنے پیر کی یاد دے اندر رونا. اس نوجوان کو سمجھ نہیں آئی. اس نے آخیا آج تک تے میں یہی سنیا سی کہ غم دے اندر رویا جاتا ہے, یہ خوشی کے اندر روئی جاندے, اپنے پیر دی یاد دے اندر روئی جاندے. اور حضرت عائشہ صدیقہ کے بھی تسی حدیث مبارکہ سماعت کی تھی ہجرت واقعے دے اندر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانی نے جس وقت دوپہر دے وقت حضور ساڈے گھر آئے تے اے ابوبکر چل ہجرت واسطے, میرے والد گرامی رون لگ گئے, اکھاں چوں آنسو آ گئے. تے فرمانی مینوں اس وقت پتہ چلیا کہ خوشی دی وجہ تو بھی اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے. سبحان اللہ. اس وقت مینوں پتہ چلیا کہ خوشی دی وجہ تو بھی اکھاں چوں آنسو آ جاندے. فرماتے میں کو نوجوان کہنا میں دیکھیا بابا جی روئی جاندے نے, کہنا میں روزانہ قریب کی گزرنا, جس وقت روزانہ ایک چیز نو دیکھیا جائے بندے دا میلان ہو جاتا ہے اس کی طرف, اور ایک اللہ دے ولی انہاں دی طرف دیکھیا جائے تو اس کو ضرور دل مائل ہوتا ہے. اس نوجوان دا باپ کوئی نہیں, یتیم بچہ ہے. ماں نے کولو گیا آکھیا کہ ماں اس طرح میں بابے نو دیکھیا. اگلے دن آپ دی بارگاہ چاہا آکھدا حضور اے مینوں بھی تڑپ عطا کرو. آپ نے فرمایا اس طرح تے نہیں دینی, دو شرطیں ہیں, ایک تے مسلمان ہونا پڑے گا, دوسرا میرا مرید ہونا پڑے گا. گھر گیا والدہ دے کول گیا کہ اے والدہ اس طرح بابا ہے تے مینوں بڑا چنگا لگدا ہے, لیکن دو شرطاں اس بابے نے رکھیاں تے میرا دل کردا ہے کہ میں مسلمان بھی ہو جاواں تے بابے دا مرید بھی ہو جاواں. ماں نے آکھیا پتر اج تک تو کیڑا میری کوئی منی ہے, جڑی تو ضد کر لینا وہ پوری کردا ہے. میں ہن تینوں روکاں بھی تے تو ہٹنا نہیں, جا میں تینوں اجازت دینی ہے جا کے اس بابے دا مرید بھی ہو جا تے کلمہ بھی پڑھ لے. آپ گئے نے, وہ نوجوان آیا آپ کے ہاتھ دے اوتے مسلمان ہویا, کلمہ پڑھیا. کیسی ہوتی خوش قسمتی جس بندے نے کلمہ خواجہ معین الدین چشتی دے ہتھاں نے پڑھیا, آپ دے کولوں کلمہ پڑھیا, مسلمان ہویا. آپ نے فرمایا ہن تو رہنا میرے کولے جانا. آپ دے کولوں رہنا شروع کر دیتا. دن صبح دا کھانا بھی میرے نال, آپ نے فرمایا کھانا, شام دا کھانا بھی میرے نال کھانا, صبح سیر تے بھی میرے نال جانے. 6 مہینے دا وقت گزر گیا, نوجوان دے 6 مہینے گزر گئے, پتہ ہی نہیں چلیا. 6 مہینے تو بعد آپ نے فرمایا نوجوان ہن تینوں 3 دن دی چھٹی, تو جا اپنی ماں نوں مل کے آ. ہنسی خوشی نکلی, آخر ٹھیک ہے حضور گل ہی کوئی نہیں, میں چلنا. اے نوجوان اپنی والدہ دے کولوں گیا, سارا دن تو گزر گیا. جس وقت شام دا ویلا آیا تے ماں نے اگے روٹی رکھی. ماں نے آخیا پتر روٹی کھا.
یہ بچہ جڑا 3 روٹیاں کھان والا ایک مرغی توڑی ہے سند تو تھلے نہیں جاندی، سوچ دے اندر ماں مینوں پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، مینوں روٹی کھان نوں دل کوئی نہیں کردا، رات نیند نہ آوے، رات 12 دا ٹائم ہویا جس وقت ادھی رات گزری، ہن اکھاں چوں بلا اختیار آنسو جاری ہو گئے، ہن رون لگ گیا، ماں نے دیکھیا، ہن ماں بچے دی تکلیف کیویں برداشت کردی ہے، ماں نے دیکھیا پتر رون لگ گیا ہے۔ صبح آپ دی بارگاہ چ گئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی بارگاہ کہ بابا جی اے معاملہ ہویا ہے، میرا بچہ روئی جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا؟ انہوں بلا لو۔ آپ نے فرمایا حالے نہیں بلانا، حالے تے 1 دن ہویا 2 دن اور اٹھے پئے نے، اگلا دن پھر والدہ چلی گئی تو ہوں ہور رونا شروع کر دیتا، بچہ نہ کچھ کھاندا ہے نہ کچھ پیندا ہے، بس روئی جا رہا ہے۔ ماں پھر آئی آپ دی بارگاہ چرچ کی تھی، حضور انہوں بلا لو، میں ماں میرے کو برداشت نہیں ہوتا، حضور نے تہاڈی جدائی کے اندر رو رو کے مر جانا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے انہوں بلایا جائے۔ نوجوان جس وقت آیا آپ نے فرمایا ہون پتہ لگا ہی کہ رونا غم دے اندر نہیں، رونا خوشی دے اندر بھی آ جاتا ہے، رونا خوشی دے اندر بھی آ جاتا ہے۔ 6 مہینے جس وقت نوجوان کو قریب رکھیا، محبت پیار پالی تو پھر پتہ چلیا کہ محبت دے اندر بھی رونا آتا ہے۔ اے ساڈے بزرگاں نے دین اولیاء اعظام انہاں نے اس طریقے نال پیار نال محبت دے نال دین نوں کھلایا، اور دین پھیلدا پیار دے نال محبت دے نال، لوگاں دے دلاں دے اندر حکومت کر دو، اخلاق ایسا بہترین ہوئے کہ تہاڈے اخلاق تو لوگ متاثر ہو جائیں۔ اس طریقے دے نال بزرگاں نے دین نے اولیاء اعظام نے دین نوں کھلایا۔ اور اے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ آپ کی بارگاہ دے اندر ایک دفعہ ایک ہندو آیا، اور ہندو نگاہ رکھن والا سی، ہے تو ہندو سی لیکن ایک قاعدہ ہے کہ بندہ اگر نفس دی مخالفت کر لے نا، پاوے مسلمان ہوئے پاوے ہندو ہوئے، وہ دے دل کی دنیا کھل جاندی، انہوں باہر دیا چیزاں دا پتہ چلتا ہے، انہوں چھپے ہوئے رازاں دا پتہ چل جاتا ہے اگر بندہ نفس دی مخالفت کر لے، وہ پاوے ہندو ہوئے پاوے مسلمان ہو۔ ہے سی ہندو لیکن وہ دلاں دے حالات جان لیندا سی، اس دے کولے فن سی۔ اچانک آمنا سامنا ہو گیا خواجہ معین الدین چشتی دے نال، جس وقت آمنا سامنا ہویا تو دیکھ کے بڑا حیران ہویا، انہیں آخیا ہے بندہ انسان ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے کوئی آ کے آخیا کہ اے معین الدین میں دیکھ رہا ہے تو انسان ہاں لیکن اندر سارا تیرا نور دے نال بھریا ہوا ہے، اندر تیرے سارے نور ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، لیکن انہیں آخیا ایک چیز یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ سارا تو نور انسان ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی، دوسری گل یہ بھی ہے کہ تیرے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نو آخر، آپ نے فرمایا جیڑا سیاہ نقطہ ہے دور بھی ہو سکتا ہے۔ اس ہندو نے آخیا حضور کیویں دور ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تو مسلمان ہو جا میرے دل کا سیاہ نقطہ دور ہو جائے گا۔ اس آخیا حضور گل سمجھ نہیں آتی، سیاہ نقطہ تہاڈے دل دے اوتے، مسلمان میں ہو جاواں تو تہاڈے دل دا سیاہ نقطہ دور ہو جاوے، ایدی سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا گل یہ تو مسلمان ہو جا میرے دل دا سیاہ نقطہ دور ہو جائے گا۔ کافی دیر تے سوچیا، سوچن تو بعد پھر اس آخیا کہ گل تے ٹھیک ہے، میں مسلمان ہو کے دیکھنا پھر دیکھنا کہ کی بنتا ہے، بابا جی کہہ جو رہے کہ تو مسلمان ہو جا میرے دل کا سیاہ نقطہ دور ہو جائے گا۔ اس ہندو نے آخیا حضور میں نے کلمہ پڑھاؤ، آپ نے فرمایا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ جس وقت آپ نے کلمہ پڑھایا وہ ہندو مسلمان ہو گیا، ہن وہ عجیب حالت کے اندر آ گیا، ہن دیکھدا ہے تے دیکھ کے حیران ہو گیا، عرض کیتی حضور ایک کلمہ پڑھیا تہاڈے دل دا سیاہ نقطہ دور ہو گیا، ایدی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھیا ہے میرے والے ویکھ کے، فرمایا میرا دل آئینہ اصل میرے دل تے سیاہ نقطہ نہیں سی، تیرے دل تے سیاہ نقطہ سی کہ تو مسلمان نہیں سی۔ جس وقت تو مسلمان سی ہن بھی وہی آئینہ ہے، آئینے کے اندر تو منہ دیکھیا ہے تے تینوں نقطہ نظر نہیں آیا۔ سمجھ آئی کہ اونچی آپ سبحان اللہ۔ فرمایا تو مسلمان نہیں سی لیکن میرا دل تے آئینہ ہے، آئینے کے اندر تینوں اپنا چہرہ نظر آ رہا سی، جس وقت تو مسلمان ہویا وہ سیاہ نقطہ دور ہو گیا۔ ہن بھی وہی آئینہ ہے، اگے بھی وہی آئینہ ہے، ہن آئینے نے دکھا دیتا ہے، ہن سیاہ نقطہ کوئی نہیں۔ فرمایا میرا دل آئینہ ہے، اور حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ،
مومن دی فراست دے کولو بچو کیونکہ اللہ دے نور نال بھیجدا ہے، اللہ دے نور دے نال بھیجدا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ، اور آپ جس وقت ہندوستان دے اندر آئے کافی مریدین آپ دے محبین دن بہ دن ودی جا رہے ہیں۔ جس وقت دن بہ دن آپ دے محبین مریدین ودی جا رہے ہیں، کافی حلقہ احباب ہو گیا، قریب ارد گرد جمع ہو گئے۔ جس وقت کافی مرید ہو گئے تو ایک دن آپ اپنے مریداں کو درس دے رہے ہیں، اپنے مریداں کو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ شریعت اندر پورے سی شریعت اندر بھی طریقت اندر بھی ہر طریقے نال پورا علم سی آپ کو ظاہری بھی بات نہیں۔ مریداں کو آپ سمجھا رہے ہیں تو سمجھاندے جس وقت آپ دا چہرہ مبارک سچی سائڈ تے جانا، آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا، کھڑے ہو کے آپ نے بیان کرنا، پھر جس وقت کبھی سائڈ تے چہرہ آنا تے آپ نے بیٹھ جانا۔ سارے مرید چلے گئے، ایک خاص مرید رہ گیا، جس وقت قریب رہ گیا، عرض کیتی حضور گل سمجھ نہیں آئی، بیان کر دیا جس وقت تسا سچی سائڈ تے دیکھتے سو تسا کھڑے ہو جاندے سی، جس وقت کبھی سائڈ تے دیکھتے سو تسا بیٹھ جاندے سی، ایدی وجہ نہیں سمجھ آئی۔ آپ نے فرمایا میں جس وقت کھڑا ہوندا سی نا سچی سائڈ تے دیکھ کے، سچی سائڈ تے فرمایا میرے مرشد خواجہ عثمان ہارونی دا مزار ہے، فرمایا میں آپ دے مزار دی تعظیم اندر کھڑا ہو جاتا ہوں، سبحان اللہ، میں اپنے مرشد دے مزار دی تعظیم اندر کھڑا ہو جاتا سی۔ اس طریقے دے نال اپنے مرشد دی مزار دی تعظیم کیتی، اس طریقے دے نال ادب کیتا۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ اس طریقے دے نال آپ نے دین دا کم کیتا۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان دے اندر نے، اور ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک بوڑھی عورت اس دے بچے نو اجمیر دے حاکم نے سولی دے اوتے چڑھا دیتا، قتل کر دیتا۔ جس وقت قتل کر دیتا، ماں دا ایک کوئی پتر ہے، نوجوان بیٹا، اور کوئی آسرا بھی نہیں دنیا دے اوتے، تے بہت دکھ ہویا، ماں روے ہن کی کرا؟ تے میاں صاحب فرماندے نے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ آپ کہندے اس دی ماں، بچے دی ماں بڑی پریشان تے رو رہی ہے۔ اس سے پریشانی دی حالت کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ دی بارگاہ چاہیے، عرض کیتی حضور میرا ایک ہی دنیا دے اوتے آسرا سی، ایک سہارا سی پتر، اور نوجوان پتر اس نو بھی ناجائز اجمیر دے حاکم نے سولی دے اوتے چڑھا دیتا ہے، حضور کچھ کرو۔ آپ نے فرمایا ناجائز سولی دے اوتے چڑھا کیتی؟ حضور ہاں۔ آپ نے فرمایا چلو پھر میں اس دی لاش دے اوتے لے کے چلے جاؤ۔ وہ عورت نال گئی ہے، اس بچے دی لاش دے اوتے گئی ہے، آپ گئے جا کے قریب جا کے آپ نے فرمایا اے پتر، اے نوجوان، اگر تینوں حاکم نے ناجائز سولی دے اوتے چڑھایا تو میں معین الدین تینوں حکم دینا کہ اللہ دے حکم نال اٹھ جا۔ کتاباں دے اندر لکھیا ہے جس وقت خواجہ معین الدین چشتی آکھیا اٹھ اللہ دے حکم دے نال، وہ مریا ہویا بندہ زندہ ہو گیا، سبحان اللہ، وہ زندہ ہو گیا۔ اے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ ایویں نہیں 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا، آپ دے کولو سارے اللہ نے آپ نے اختیارات عطا فرما دیتے سن، آپ اگلے نال دیکھ لیندے سی، دل دی دنیا بدل دیندے سن۔ آپ نے فرمایا اٹھ اللہ دے حکم دے نال، فوراً مردہ زندہ ہو گیا۔ اور آپ نے جو مردے یہی نہیں مردہ دل بھی زندہ کیتے، جس طرح پیچھے تسی واقعہ سماعت کر کے آئے ہو۔ اور ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ آپ دے قریب آستانے دے قریب ایک تالاب ہے جس کا نام آنا ساگر، اس تالاب کے اوتے آپ دے مرید ایک دن غسل کرن واسطے گئے۔ جس وقت غسل کرن واسطے گئے تے ہندوؤں نے آکھیا کہ مسلمان چنگے نے ساڈے تالاب نو پلید کرن واسطے آ گئے۔ بڑا دل دکھیا آپ دے مریداں دا آ کے عرض کیتی کہ حضور اج ہندوؤں نے سانو بڑا تنگ کیتا ہے، اس طرح دیاں گلاں کیتیاں نے۔ جس وقت آپ کو آ کے دسیا، آپ نے ایک چھوٹا جہا برتن دیتا، آپ نے فرمایا اس برتن دے اندر اس دریا دا پانی لے کے آؤ۔ آپ نے فرمایا، مریداں نے عرض کی تھی حضور ٹھیک ہے۔ ایک مرید گیا پانی لے کے آ گیا، وہ برتن جس وقت بھریا چھوٹے جہے برتن دے اندر سارا تالاب دا پانی آ گیا۔ ہن ہندو پریشان ہوئے کہ ساڈا تالاب سک گیا ہے، اس دے اندر پانی کوئی نہیں، یہ سارا پانی کتے گیا؟ ہن آئے خواجہ معین الدین چشتی دی بارگاہ کہ حضور کچھ کرو، پتہ سی مشکل حل ہونی تے اللہ دے ولی دے در تو حل ہونی ہے، حضور ہن کچھ کرو۔ آپ نے وہی پانی دا لوٹا دیتا، آپ نے فرمایا مریداں نوں جاؤ اسے دریا دے اندر ڈال دو۔ وہ مرید ڈال کے آئے، پھر اس تالاب دا پانی پورا ہو گیا،
اس تالاب کا پانی پھر پورا ہو گیا. ہوں اتنے غور کرو, کرامت ہوتی ہو جی عقل کے اندر سمجھ نہ آئے, لیکن پھر بھی کوئی بندہ کرامت کر سکتا ہے. ایک کیویں ممکن ہے ایک لوٹے کے اندر پورے تالاب کا پانی آ جائے؟ عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی. بندے یہی کہنے کہ عقل اس چیز کو مولوی جی تسلیم نہیں کرتی کہ ایک چھوٹے سے لوٹے کے اندر پورا تالاب اس کا پانی آ جائے. حضرات یہ عقل تسی اس کے اوپر لڑاتے ہو. اللہ دے ولیاں دے بارے تے کہہ دے جو عقل تسلیم نہیں کرتی تے سائنس دی بنائی ہوئی چیز تو بلا تحقیق ہی مان لیندے ہو. میموری کارڈ کتنا ہوندا ہے؟ اینا ہوندا ہے 32 جی بی یا 64 جی بی یا جنہ بھی ہوئے, نوجوان جانتے ہیں اس کے اندر کی آ جائے, ادھی دنیا اس کے اندر سما جاتی ہے. پھر وہ تھیوریا اس تو بعد موبائل ایڈا ہے, انٹرنیٹ کنیکشن ہے, ایڈے موبائل کے اوپر پوری دنیا دی تسی سیر کر لیندے ہو. سائنس دی بنائی ہوئی چیز دی اینی طاقت تسی من لیندے ہو جس نو سائنس نے نہیں اللہ رب العزت نے جس نو شاناں دتیاں اس ولی دا اختیار کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ. سائنس دی بنائی ہوئی چیز بلا تحقیق مان لیندے ہو. اس اللہ دے ولی جس نو ولایت اللہ نے عطا کی, جس نو اللہ کریم نے نوازیا, اس ولی کے اندر کیوں نہیں اختیار؟ اس ولی نو اللہ نے کیوں نہیں اختیار دیتا؟ اور پھر قرآن پڑھ کے دیکھو, یہ اولیاء دی شان کوئی قرآن کے خلاف نہیں. سورۃ بقرہ پڑھ کے دیکھو, پورا واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل دے ایک اللہ دے ولی دی گائے دے گوشت کا ٹکڑا ایک مردار دے اوتے لگایا گیا, وہ گائے دے گوشت دے ٹکڑے نال وہ مردہ زندہ ہو گیا. اس سورۃ بقرہ دے اندر اور پوری سورت کا نام ہے اس ولی اللہ دی گائے دی وجہ تو اللہ کریم نے رکھا سورۃ بقرہ. قرآن تے کہہ رہے ہیں ولی خود مردے زندہ نہیں کرتے, ولیاں دی جڑیاں جانور ہوندے انہاں جانوراں دا گوشت اگر کسی مردہ دے جسم نال لگ جاوے اللہ اس دے اندر اتنی شان پیدا کر دیندا ہے کہ اس دے نال بھی مردے زندہ ہو جاندے نے, او دے نال بھی مردے زندہ ہو جاندے نے. یہ اللہ دے ولیاں دی شان کو قرآن دے خلاف نہیں بلکہ قرآن دے مطابق ہے. اور پھر آپ دی شان, آپ دی مقام کہ آپ کے آستانے جوتے روزانہ لنگر چلنا, پورے اجمیر کے لوگوں نے آ کے لنگر کھانا. اجمیر کے لوگوں جس وقت ناگری نے آنا آپ کی بار چرچ کرنا کہ حضور لنگر کھانے واسطے کچھ انتظام کرنا, حضور کچھ پیش کیتا جائے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مصلی کے اوپر بیٹھے ہونا, تو مصلی کے اوپر بیٹھ کے آپ نے اس طرح مصلی پرے کرنا, آپ نے فرمایا اس کے تھلوں جو کچھ دل کر رہی لے جا. اور ناگری کہتا میں جس وقت مصلی کے تھلے دیکھنا, میں دیکھنا مصلی کے تھلے جنہ کار میں چاہوں نہیں لے سکتا. اس طرح ایک نہر کی شکل مصلی کے تھلے. یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ. اور پھر آپ کی کرامات, آپ کی شان دے وچوں شان آپ اجمیر کے اندر رہتے ہیں. مریدہ نے عمرہ کرن واسطے جانا, حج کرن واسطے جانا تے دیکھنا کہ خواجہ صاحب طواف کر رہے ہیں بیت اللہ شریف دا, کعبے دا طواف کر رہے ہیں. ایتھے آ کے دیکھنا ایتھے بھی خواجہ صاحب. لیکن ایک دن پھر حقیقت واضح ہو گئی, پتہ چلیا کہ خواجہ صاحب اللہ نے یہ شان دیتی ہے روزانہ رات نو آپ جو اللہ نے شان دیتی ہے اس شان دے نال کعبے دا طواف کرتے ہیں, صبح فجر آ کے اجمیر کے اندر پڑھا دیتے. یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ, یہ اللہ نے اپنے ولیاں نو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نو یہ مقام عطا فرمایا, یہ شان عطا فرمائی. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ آپ کا ایک مرید آپ کی بارگاہ کے اندر بیٹھا ہے, حضرت شیخ علی علیہ الرحمہ. آپ کی بارگاہ کے اندر بیٹھا ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ, ایک ہی آپ کی بارگاہ کے اندر بیٹھتے ہیں. ایک تاجر آ گیا آپ کی بارگاہ سے. جس وقت تاجر آیا تو تاجر نے آ کے حضرت شیخ علی دے نال بڑا بد زبانی کی تھی, بڑا برے طریقے دے نال بولیا. جس وقت برے طریقے دے نال بولیا اس آخیا کہ کتنی دیر ہو گئی تسی میرے پیسے نہیں دے رہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پوچھا کہ اے علی کی مسئلہ ہے, کی معاملہ ہے؟ آپ نے عرض کی تھی کہ حضور معاملہ ہے میں بہت غریب ہوں, میرے حالات ٹھیک نہیں, میں دے کیتا سی اس تاریخ کو دے دا گا لیکن مجبور سا نہیں دے سکیا. آپ نے اس تاجر نے آخیا کہ یار وہ غریب ہے تینوں دے دے گا لیکن تینوں اس طرح بد زبانی نہیں سی کرنی چاہیے. اس تاجر نے آپ کے نال بھی بد زبانی کی تھی. آپ جس وقت آپ کے نال بھی بد زبانی کی تھی, اچھا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے
آپ نے تھلے زمین دے اوتے کپڑا بچھا کے آپ نے اپنی زیب دے وچوں جو اس وقت درہم یا دینار چل رہے سی آپ نے رکھے زمین دے اوتے. آپ نے فرمایا اے بیلیا جنہ تیرا قرضہ ہے اٹھا لا. وہ کہنا میں اٹھان لگ گیا تے درہم و دینار مکرنا. میرے دل کے اندر خیال ہے کہ اج میں اپنے جڑے لینے نے انہاں تو ود ہی اٹھا کے لے جاواں. کہندا میں اٹھا کے لے گیا تے چند دنوں تو بعد پھر آپ کی بارگاہ چ تو نوندا ہویا آیا. چادر لئیے جسم کام رہا کہہ رہے حضور میں نے معاف کر دو, حضور میں نے معاف کر دو. آپ نے فرمایا وجہ کی ہے؟ پورا نہیں حضور میں نے معاف کر دو. آپ نے فرمایا وجہ کی ہے؟ انہیں آکھا حضور میں اس دن پیسے زیادہ اٹھا کے لے گیا. آپ نے فرمایا نہیں ساری وجہ دس. اس نے چادر اٹھائی ہے, چادر جس وقت اٹھائی انہیں آکھا حضور جس ہاتھ دے نال میں زیادہ پیسے لے کے گیا سی ہاتھ خشک ہو گیا, کسے ڈاکٹر دی سمجھ نہیں ہوتا ہے صحیح کس طرح ہونا ہے, حضور میں نے معاف کر دیو. آپ نے فرمایا تیرا ہاتھ اس تو خشک نہیں ہویا, تیرا ہاتھ اس تو خشک ہویا ہے کہ تو شیخ علی دی طرف اپنے ہاتھ نو بتایا سی, ایک اللہ دی ولی دی بے ادبی کیتی سی اور اپنے سارے پیر بھائیاں دے اندر بڑے شرمسار ہوئے. جاؤ سارے پیر بھائیاں دے اندر جا کے شیخ علی تو بہت معافی مانگ, ہو سکتا ہے عرشاں دا رب تیرے تو راضی ہو جاوے. کہندا حضور جس طرح تہاڈا حکم. وہ تاجر آپ دی بارگاہ چ گیا, جا کے معافی منگی, حضور مینوں معاف کر دو. آپ نے آکھیا میں تے مرید ہی انہاں دا جنہاں دی صفت ہی معاف کرنا ہے, جا میں تینوں معاف کر چھڈیا. وہ کہندا میں تھوڑے دن گزرے نے, تھوڑے دنوں تو بعد جڑا میرا بازو کتیوں ہی درست نہیں سی ہو رہا, جس وقت میں اللہ دے ولیاں دا ادب کیتا ہے, ادب دی وجہ نال اللہ میرا بازو درست فرما دیتا, اللہ میرا بازو درست فرما دیتا. اے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ, اے اللہ دے پیارے ولی, اللہ دے ولیاں دا کدی بھی بے ادبی نہ کریا جائے, ہمیشہ ادب ہی. اور اللہ فرماتا ہے انہاں دی نشانی کی الذین آمنوا وکانوا یتقون. پہلی نشانی ہے کہ ولی اللہ مومن ہوئے گا, اور دوسری نشانی متقی ہوئے گا, پرہیزگار ہوئے گا. جس بندے دا نماز دے نال کوئی تعلق نہیں, جس بندے دا روزے دے نال کوئی تعلق نہیں, جس بندے دا شریعت دے نال کوئی تعلق نہیں, اس بندے دا ولایت دے نال بھی کوئی تعلق نہیں. جس بندے دا نماز دے نال بھی تعلق ہے, شریعت دے نال, روزے دے نال, حضور دے در دا جڑا غلام ہے, صحیح معنی وچ شریعت اور طریقت دا پابند ہے, او اللہ دا ولی ہے. دوسرا بندہ چاہے جیسے مرضی کرامات دکھاوے, منہ دے اوتے اگر داڑھی نہیں, اگر حضور دی سنت دا تارے نہیں, اگر نماز دا منکر آخدا پیر میرے دل دی نماز ہے, کوئی پیر نہیں جے, اس پیر نو آکھو دل دی نماز تے پیر جی ہو جاندی ہے, کدی دل دے نال روٹی بھی کھا کے بتاؤ. روٹی میری تے آخدی ہو اسی زبان دے نال کھانی ہے, روٹی دل نال نہیں کھادی جاندی, نماز ہی ایک عجیب چھوٹی چیز سمجھی جڑی دل دے نال پڑھی جاندی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی مصلی تے کھڑے ہو کے نمازاں پڑھائیاں. خواجہ معین الدین چشتی جس وقت درس دیتا, دین دا درس دیتا, کبھی نماز نہیں چھڈی. اجمیر دے اندر نماز پڑھاندے سی, وہ ساڈے ولی تے امامتاں کردے رہے نے, ساڈے ولی نمازاں پڑھتے رہے نے, لوگاں نوں اللہ اللہ دا درس دیندے رہے نے. وہ کیسا ولی ہے جڑا آکھدا میرے دل دی نماز ہے. لہذا ایسے لوگاں دا شریعت دے نال, ولایت دے نال کوئی تعلق نہیں. نہ پھس جاؤ, اسی ولی منتے انہوں جڑا قرآن پاک نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون, مومن ہوئے تو پھر پرہیزگار ہوئے. قرآن نے ولی دی علامتیں دسیاں, مومن پھر پرہیزگار ہوئے, او اللہ دا ولی. دوسرا کوئی اللہ دا ولی نہیں. بے شک وہ جیسے مرضی چلے وظیفے کرتا ہوئے, جو مرضی کرتا ہوئے, شریعت دا مخالف ولی اللہ نہیں. جڑا شریعت دا پابند ہے, جڑا قرآن و سنت دا پابند ہے, او اللہ دا ولی ہے. اس لیے ولیاں دا اے معیار سمجھو, ولیاں دا اے معیار نہ سمجھو کہ مجھ نہیں ملدی تے بیڑا کرا لیا تے وہ ٹھیک ہو گئی, پاویں او دے چہرے تے داڑھی ہے یا نہیں ہے, پاویں او حضور دی سنت دا مخالف ہے. اے ولی اللہ, ایسے ولی کوئی نہیں. ولی ہوے بے شک وہ دم کردا ہے نہیں کردا, وہ شریعت سنت دا پابند ہے, حضور دی شریعت تے پہرا دیندا, وہ اللہ دا ولی ہے. او دے کول علم بھی ہوے, وہ اللہ دا ولی. دوسرے دا ولایت دے نال کوئی تعلق نہیں. اس لیے اس چیز نو اپنے ذہن دے اندر رکھو. اللہ کی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ سانو عمل